یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک ایسی قوت ارادی پیدا کرے کہ وہ مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، وہ عوام میں اتنا علمی لیول قائم کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کوئی مداری انہیں بہکا کر نہ لے جائے اسلام کے نام پر، کوئی ڈیماگوگ جو ہے انہیں کہیں بہا کر نہ لے جائے کسی چیز پر کہ جو غیر اسلامی ہو۔ ان کے اندر عوامی سطح پر اسلام کے فہم کا ایک لیول جو ہے وہ قائم، یہ ہے بیسک کام۔ نمبر دو یہ کہ علماء کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ الیکشن لڑے چاہے پارلیمنٹ میں۔ آخر مفتی محمود صاحب بھی پہنچے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دے کر پہنچے تھے، ان کے صاحبزادے اب بھی پہنچے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو جو بھی جائیں گے۔ لیکن وہاں ان کی حیثیت عالم دین کی نہیں ہوگی، وہاں ان کی حیثیت ایک ووٹ لے کر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی ہوگی۔ وہ جو ان کی اپنی علمی حیثیت ہے، اور بقیہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہو، کوئی کسی نے اور ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو، کوئی کسی اور مدرسے سے، کسی اور مکتب فکر سے دینی تعلیم حاصل کر کے آیا ہو، وہاں ان کی حیثیت جو ہے ممبر آف دی پارلیمنٹ کی ہے۔ اس عالم کی بنیاد پر ان کا سلیکشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم سے اپنی اس اسمبلی کو مستفید کریں گے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، تیسرے لیول پر علماء کا کام یہ ہوگا کہ وہ جب دیکھیں کہ کوئی کسی جگہ پر اس دستوری حد سے تجاوز ہو رہا ہے، دے شوڈ گو اینڈ اسسٹ دی کورٹس، سپیریئر کورٹس کی مدد کریں اور ثابت کریں کہ یہاں یہ چیز جو ہے یہ اس دفعہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ تین رول ہیں اور تینوں بہت ہی ڈیسائسو رول ہیں، بہت ڈائنامک رول ہیں۔ یہ ہے کرنے کے اصل کام۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس کو واقعتاً ایک تھیو ڈیموکریسی بنانا ہے، اگر واقعتاً اسلامک ریپبلک بنانا ہے، تو اس میں کوئی تیسرا راستہ میری فہم کی حد تک موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس دستور کی دفعہ کو، جو کہ ایک بہت زبردست عوامی مطالبے ہی سے لائی جا سکتی ہے، اس کو پھر سپیریئر کورٹس کی وہ کسٹڈی جو ہے ان کی ہو، اور وہاں طے کیا جائے کہ کہیں اس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی۔ اس میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، آج میں چند منٹ کچھ اضافی لوں گا۔ اب چھٹا نقطہ ہے میری گفتگو میں، شہریت۔ یہ ذرا بٹر پل ہے اس کے لیے، اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں اسے شوگر کوٹ کر سکوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا اصل اور مکمل شہری صرف مسلمان۔ غیر مسلم ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، وہ برابر کا شہری نہیں ہے۔ برابر کا شہری کیسے ہو جائے جبکہ وہ اس نظریے کو نہیں مانتا؟ ریاست نسلی نہیں ہے، ریاست جغرافیائی نہیں ہے، چاہے جغرافیائی حدود اس کے ہیں، لیکن ریاست تو نظریاتی ہے۔ جو شخص اس نظریے ہی کو سبسکرائب نہیں کرتا، وہ کیسے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کے اندر دخیل ہو سکتا ہے؟ وہاں تو بلکہ پالیسی میکنگ جو پوزیشنز ہیں حکومت کی، وہ بھی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ ہے کہ دوسرے لیول کے اوپر غیر مسلم آ سکتے ہیں، ان کے ایکسپرٹ جو صلاحیتیں ہیں بروئے کار لائی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ریاست کی پوزیشنز، جہاں پالیسی اور ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہو، وہاں، اور خاص طور پر لیجسلیشن، جس لیجسلیشن کی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منافی یہاں کوئی قانون صادر نہیں ہو سکتی، تو بالکل لاجیکل بات یہ ہے کہ وہاں کا شہری، صحیح شہری، مکمل شہری، جو چاہے آپ اسے تعبیر کر لیں، وہ صرف مسلمان ہے۔ غیر مسلم وہ اس کے حقوق کی نگہداشت ہوگی، اسے اپنے عقیدے کی، اپنی عبادات کی، اپنے پرسنل لا کے اندر مکمل آزادی، اپنی نسل کو اگلی اپنی مذہبی تعلیم دینے کی آزادی، یہ تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ جان مال کا تحفظ، عزت و آبری کا تحفظ جو ہے وہ اس کا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا کہ کسی مسلمان شہری کا۔ لیکن یہ ہے کہ بہر صورت یہ ماننا پڑے گا، اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے، تو اس کی مکمل شہریت جو ہے وہ صرف اسی شخص کو حاصل ہوگی، اور اس کی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ وہ ایمان کے اوپر نہیں، اسلام پر۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ البتہ نمبر دو اسی کی کرولری ہے، مسلم سب برابر ہیں۔ مسلمان اپنے حقوق شہریت میں اپنے تقوی یا اپنی دینداری کی بنیاد پر اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ المسلم کفو لمسلم، مسلمان کا بالکل ہم پلہ ہے، برابر ہے۔ All Muslims are equal as citizens۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور چونکہ امام ابو حنیفہ، جنہیں میں بھی مانتا ہوں امام اعظم رحمہ اللہ، اس اعتبار سے کہ دستور اور قانون کا جتنا ایکیوٹ سینس ان کا ہے، میں تو پوری دنیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے قریب آئے گا۔ انہوں نے جو یہ تقسیم کی ہے ایمان کے بارے میں، جو فرمایا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یہ ان کا مشہور مقولہ ہے۔ اس کی اصل نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
وہ اس ایمان کے بارے میں نہیں کہہ رہے جس کو میں نے کہا تھا وہ اندر ہوتا ہے. اندر والا ایمان تو گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. کبھی آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کو یقین کی کیفیت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اندر خود محسوس ہوتا ہے کہ ایمان اور یقین میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کہیں غافلوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں, گپ بازی کرتے ہیں تو خود محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں کمی ہوئی ہے. وہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا ہے. لیکن جو لیگل ایمان ہے جس کی بنیاد پر کہ دنیا میں کسی شخص کو مسلمان شہری مانا جائے گا, he will be entitled to all the rights of citizenship in Islamic state, یہ ایک لیگل پرابلم ہے, کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. اس کے اعتبار سے وہ لیگل ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, وہ بالکل جامد شے ہے اور اس میں تمام مسلمان مساوی ہوں گے. اس کی میں مثال ایک دیا کرتا ہوں جس سے بات ذرا کھل جاتی ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے بیٹے ہوتے ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی, ایک رئیس المومنین ایک رئیس المنافقین, اگر ایک شخص کے بیٹے ہوتے تو ان کو وراثت برابر برابر ملتی. حضرت ابو بکر کو 10 گنا زیادہ نہ ملتی عبداللہ ابن ابی سے, چاہے وہ منافقوں کا سردار, لیکن منافق بھی لیگل مسلم ہوتا ہے. حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی ہے, اس لیے کہ منافق تو وہ اندر کے اعتبار سے ہے, لیگلی وہ کنفرم کر رہا ہے ان ساری ریکوائرمنٹس کو کہ جو ایک مسلمان کی. تو جب تک کہ کوئی شخص لیگل مسلم تسلیم کیا جائے گا اس کے تمام حقوق برقرار رہیں گے. باقی تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہ معاملہ عند اللہ ہے, عند اللہ درجہ بندی ہوگی کہ یہ کتنا اونچا اور یہ کتنا نیچا, لیکن سب کے سب قانون اور دستور کی سطح پر بالکل مساوی ہوں گے. ہاں اگر کسی شخص کی تکفیر ہو جائے, یہاں اس جو تصور تکفیر ہے اس کو سمجھ لیجئے. تکفیر در حقیقت ایک سیکنڈری فینومینن ہے کہ جب یہ محسوس کیا جائے کہ یہ شخص جو بنیادی ایمانیات اور بنیادی جو لوازمات ہیں دین کے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے تو پھر اس کی تکفیر ہوتی ہے. اس کٹ آف فرام دی کمیونٹی. یہ ایک طرح کی تطہیر ہے, پرج ہے, پرج آف دی پارٹی اور پرج آف دی آئیڈیولوجیکل کمیونٹی. ایک آئیڈیولوجیکل کمیونٹی اگر پرج نہیں کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کی آئیڈیولوجیکل جو ہے اس کی شدت اور قوت شرادہ جو ہے وہ اس کا منتشر ہو جائے گا. ایک نیسیسٹی ہے فار آئیڈیولوجیکل پارٹیز اینڈ کمیونٹیز کہ جو لوگ بھی اس سے ہٹے انہیں پرج کیا جائے. تو یہ پرجنگ ہے تکفیر در حقیقت. فرض کیجئے کہ ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم نے اسے مسلمان مان لیا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو آخرت کو تو مانتا ہی نہیں, اس نے تو صرف یہ کہا کہ میں نے اللہ کو مانا, رسول کو مانا, آخرت کو نہیں مانتا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب تکفیر کریں گے اس کی. اگر آخرت کا انکار کر رہا ہے تو کافر ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتا, اس کے اومنی پوٹنٹ ہونے کو کا انکار کر رہا, تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ اس کو پرچ کریں گے کہ نہیں, یہ اب ہمارے اس ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہا. یہ سیکنڈری پروسیس ہے. لیکن جب تک اسی طرح ختم نبوت کا معاملہ ایک جملے میں واضح کرتا چلا جاؤ کہ یہ جو قادیانیوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں, کلمہ گو جو ہے مسلمان ہوتا ہے, صحیح بات ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہمیں اور کچھ معلوم نہیں ہے اس کو محض کلمے کی بنیاد پر مسلمان مانیں گے ہم, لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس کی تکفیر کی جائے. یہ تکفیر ہے ایک سیکنڈری فینومینن کہ جو اگر کچھ اور معلوم نہیں, وہ تو میں وہ واقعہ سنائی دوں کہ عین حالت جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ ایک کافر سے ہو رہا تھا. اس کافر نے جب یہ دیکھا کہ میں اب اوور پاور ہو چکا ہوں, کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے گمان کیا, جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو بھی 100% یہی گمان کرتا کہ اس نے صرف ہیلا کیا جان بچانے کے لیے, زیادہ تلوار لگائی اور ختم کر دیا اس کو. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی انہوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہوا, تشویش تھی دل میں, تو حضور نے فرمایا تم نے غلط کیا. حلا شققت قلبہ, یعنی یہ حضور نے اظہار ناراضگی سے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں. مطلب یہ کہ تم تو اس پر مکلف نہیں ہو. اور فرمایا کہ اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی. یہ کیا سچویشن ہے کہ اور کچھ معلوم نہیں ہمیں, صرف ایک شخص کا کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت, لیکن جہاں معلوم ہو کہ یہ تو محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا یہ ختم نبوت کا قائل نہیں, یا یہ نماز کا منکر ہے. ایک ہے نماز کا تارک, وہ کافر نہیں ہے, لیکن نماز کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا نماز کو, وہ کافر ہو جائے. یہ ہے تکفیر کا فینومینن. تو جان لیجئے کہ اس میں ہماری فزیولوجی میں ایک لا مشہور ہے, آل اور نن لا. کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی 100% ہوگی, نہیں ہوگی تو زیرو ہو جائے گی ایک دم, اس میں پرسنٹیج نہیں آتی. یہ سٹیزن شپ جو ہے اسلامی ریاست کی, یہ اسلام کے ساتھ ہے, اور یہ اسلام آل اور نن ہے.
یا تو ایک مسلمان ہے تو آل دی رائٹس آف سٹیزنشپ یہ اس کو حاصل ہے، اگر وہ کافر ہو گیا تو وہ زیرو ہو گئے، مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق تھے، درمیان میں کوئی گریڈیشن نہیں ہے۔ یہ ہے مفہوم امام ابو حنیفہ کے اس قول کا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں۔ اس اعتبار سے دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ اب آپ جو چاہیں کہیں، غیر مسلم ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگی، سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوگا، جو چاہیں کہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ جو عمدہ سے عمدہ اور موسٹ پیلیٹیبل لفظ اس کے لیے وضع کیا جائے کر لیجئے، لیکن یہ کہ اصول ماننا پڑے گا کہ یہ نظریاتی ریاست ہے تو اس کی مکمل شہریت اسی کو حاصل ہوگی جو اس نظریے کو مانتا ہو، قبول کرتا ہو، ٹیسٹیفائی کرتا ہو۔ نمبر دو یہ کہ وہ جو ہے وہ برابر ہے اپنے دستوری اور حقوق شہریت کے اندر مسائل۔ البتہ اس میں تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال اصل میں جب اسی موضوع پر میں نے کراچی میں گفتگو کی تھی تو مدیر تکبیر صلاح الدین صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی اور وہاں کچھ بدمزگی بھی پیدا ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو یہاں واضح کر دوں۔ ایڈیشنل شرائط عائد کی جا سکتی ہیں، مثلا جیسے جب ایڈلٹ فرنچائز ہے اس میں بھی آپ طے کرتے ہیں نا کہ 18 برس کا ہوگا تو اسے ووٹ کا حق ہوگا، یا 20 برس کا ہوگا تو ووٹ کا حق ہوگا، یا 21 برس کا ہوگا تب ووٹ کا حق ہوگا، تو یہ تو آپ طے کرتے ہیں، یہ کہیں کتاب و سنت میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کسی ملک کے شہری اپنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ذریعے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ووٹ کا حق صرف اس کو حاصل ہوگا جو کم سے کم پرائمری پڑھا ہوا ہو، کم سے کم وہ یعنی جو بھی اپنی ریجنل لینگویج ہے اس میں ہی لکھنا پڑھنا جانتا ہو، یا اس سے آگے جا کر کوئی اور بھی آپ عائد کرنا چاہیں، اور یہاں الیکشن میں صرف وہی کھڑا ہو سکے گا جس کے اندر یہ اوصاف ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرے گا عوام کی رائے پر، فیصلہ وہ کریں گے کہ 18 برس ہو 21 برس ہو۔ جو میری رائے ہے وہ بعض لوگ تو اسے لطیفہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں اس میں سیریس ہوں۔ میرے نزدیک تو 40 برس کی عمر ہے میچورٹی کی از روح قرآن، اس سے نیچے وولٹائل ایج ہے یہ، اور اس کو ڈیمیگوگس جو ہے وہ بہا کر لے جاتے ہیں۔ تو سٹیبلٹی اگر چاہیے تو 40 برس کا، اب 40 برس آپ معین کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں ہو سکتا 40 برس سے کم، جس کو 35 برس کر کے تو جو ہے ساری مصیبت ضیاء الحق صاحب نے اس وقت جو ہے کچھ لوگوں کے سروں پہ ڈال دی، گردنوں میں ڈال دی۔ لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں بھی طے ہوتی ہیں، یہ کہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے، کہیں دنیا میں اس کا کوئی ایک قانون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ووٹر کے لیے کوئی ایڈیشنل شرائط، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل شرائط ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب ڈیپینڈ کریں گی خود عوام کی مرضی پر کہ ان کے نمائندے ان چیزوں کو طے کریں گے، دستور کا جز بن جائیں گے، وہ انفورس ہو جائیں گے۔ لیکن بیسک کوالیفیکیشن جو ہے اسلامی ریاست میں وہ ہے اسلام، شہریت کی بنیادی شرط اسلام ہے، اور اس کے اندر حقوق کے اندر تمام مسلمان، المسلم کفو لمسلم، مسلمان کے ہم پلہ ہے اور برابر ہے۔ 7ویں بات پر میں آ رہا ہوں، اب مجھے بس بہت جلدی میں بات ختم کرنی ہوگی۔ خواتین کا معاملہ، میں نے جہاں تک غور کیا ہے، جو اسلام کا فلسفہ ہے، اسلام کی جو روح ہے، اس کی تعلیمات کا جو لب لباب ہے، یہاں پر جو حکومتی اور ریاستی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے وہ اسلام مردوں پر ڈالتا ہے، عورتوں پر نہیں ڈالتا۔ اصل میں میرے نزدیک تصور بدل جاتا ہے، ایک جگہ اسی چیز کو آپ حق کہتے ہیں اور ایک جگہ اسی چیز کو آپ ذمہ داری کہتے ہیں۔ اسے حق سمجھا جائے تو پھر یہ ایک ناانصافی کی بات آتی ہے، اگر ذمہ داری سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے، یہ میں چونکہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میں صرف اپنی رائے عرض کر رہا ہوں کہ میرا مطالعہ یہ ہے، اگرچہ کوئی صریح حکم کتاب و سنت کا موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے ملک میں جو اتنی بڑی کنٹروورسی بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں بھی علماء جو ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خلاف اسلام ہے، کسی نے اسے حرام مطلق نہیں کہا۔ جو بھی آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے، فتویٰ مانگیں گے، حرام مطلق نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کہ جس میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، جیسے فرض کے بعد ادھر واجب ہوتا ہے، ایسے ہی ادھر سے جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی تھی تو حرام سے ذرا ادھر جو ہے وہ ہے مکروہ تحریمی، تو یہ مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، لیکن حرام مطلق اسے کسی نے نہیں کہا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ میری رائے بھی یہ ہے کہ اسلام جو ایک معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس میں ایک ڈویژن آف رسپانسبلٹیز ہے، دائرہ کار کا جو ہے وہ تقسیم ہے، پھر وہ مخلوط معاشرہ بالکل اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ میل جول جو ہے مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط جو ہے وہ، جیسا کہ میں اس دوسری تقریر میں بیان کر چکا ہوں، وہ تو اسلام کے بیسک آبجیکٹیوز کے خلاف ہے۔ لہذا میرے نزدیک خواتین کو حق رائے دہی تو دیا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن میں کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں آنے کا میرے نزدیک واللہ عالم یہ اسلامی ریاست کے منافی ہوگا، اسلام کی روح کے اور اس کی بنیادی تعلیمات کے۔
اس لیے کہ حضور کی دو حدیثیں تو موجود ہیں جو اس دور میں تو کافی بیان ہوئی ہیں، میں صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنا معاملہ ایک عورت کے حوالے کر دیا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، پختہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے 3 اوصاف گنوائے، جس قوم میں یہ اوصاف ہوں گے اس قوم کے لیے مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُم مِّن ظَهْرِهَا، زمین کا پیٹ ان کے لیے بہتر ہے اس کی پیٹھ سے۔ زمین کی پیٹھ پر تو ہم چلتے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں، اور زمین کے پیٹ میں دفن ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، تو یہ استعارہ ہے کہ ان کے لیے موت بہتر ہوگی زندگی سے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وَأُمُورُهُمْ إِلَىٰ نِسَائِهِمْ، اگر ان کے معاملات ان کی عورتوں کے حوالے ہو جائیں تو یہ بھی گویا کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ پھر ان کے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر۔ تو یہ دو چیزیں ایک ڈائریکٹیو پرنسپلز کی حیثیت سے تو موجود ہیں، اگرچہ کوئی کیٹیگوریکل جو ہے کوئی حکم نص قطعی کے درجے میں نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں موجود ہے۔ اسی لیے میں نے جو رائے ہے اپنی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ 8ویں بات، یہ بھی بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں اس کو بہت ہی تیزی کے ساتھ اب کور کر رہا ہوں۔ ایک اس دور میں جو بہت بڑا کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے وہ یہ کہ آیا پولیٹیکل پارٹیز اسلام میں جائز ہیں یا نہیں۔ اس پر کچھ علماء سے فتوے بھی لیے گئے، غالباً سعودی عرب سے ایک عالم دین آئے تھے، وہ تو فتویٰ دے گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الازہر یونیورسٹی کے ریکٹر جب آئے تھے تو انہوں نے اس کے برعکس فتویٰ دیا، وہی صحیح ہے کہ قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے اسلامی ریاست میں پولیٹیکل پارٹیز پر۔ اس میں صرف ایک چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی روح کے منافی ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ میں وِپ جو ہوتا ہے پارٹی کا۔ اس کو 2 حصوں میں سمجھیے، ایک تو ہے وہ بنیادی مینیفیسٹو جس پر کہ کسی پارٹی نے الیکشن لڑا اور اس پر لوگوں سے ووٹ لیے اور اس کے حوالے سے ایک شخص ممبر بنا ہے۔ مینیفیسٹو کے خلاف کوئی شے اگر آ رہی ہے اور اب اس کی رائے بدل گئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دیانتاً جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ غلط ہے بلکہ یہ بات صحیح ہے، تو پھر یہ ہے کہ اسے ریزائن کرنا چاہیے، ہی شوڈ سیک ری الیکشن، پھر اگر وہ آتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بنیادی مینیفیسٹو سے انحراف کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بنیادی مینیفیسٹو سے نہیں ہے، وہ وقتی سا مسئلہ ہے، آگے آئے، کاؤنٹنگ ہو گئی ہے، ڈویژن ہو گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے پارلیمانی نظام میں تو اسی پر حکومت بنتی ہے اور بگڑتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں جو چیز کے بنیادی مینیفیسٹو سے متعلق نہ ہو، اس میں ہر ممبر کو آزادانہ دیانتاً اپنی رائے کے مطابق حق دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ وِپ جو ہے گویا کہ ایک انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف رائے دینے پر اس کو مجبور کیا جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ہی نہیں ہے، تو جو بیسک موریلٹی اور مورل ویلیوز ہے اس کے خلاف ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ چیز اگر بنیادی مینیفیسٹو سے متعلق ہے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اسے اب ریزائن کرنا چاہیے۔ اس نے جو یہاں پہ پوزیشن حاصل کی ہے وہ اس مینیفیسٹو کے حوالے سے لوگوں سے ووٹ لیے، تو ان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ بہت بڑی ایجوکیٹو انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ہوں، یہ تو ہمارے والا معاملہ چھوڑ دیجئے پارٹیز ہیں بھی کہ نہیں ہے، اس کو اس وقت اصولی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا وکلاء کے بارے میں سوال آیا تھا کہ وکلاء کا انسٹیٹیوشن، ان کو تو اصل میں اسسٹ کرنا ہوتا ہے کورٹ کو، ان کی حیثیت وہی ہے جو مفتیان کرام کی ہوتی تھی ہمارے نظام میں، کہ ایک قاضی ہوتے تھے، ایک مفتی ہوتے تھے، قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور مفتی جو ایکسپرٹ اوپینین دیتا ہے کہ اس صورت مسئلہ میں شریعت کا حکم میرے نزدیک یہ ہے۔ تو یہ معاملہ ٹو اسسٹ دی کورٹ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اب اس کا نظام کیا ہے، اس بنیادی طور پر یہ کہ وہ فریقین جو ہیں جو مقدمے کے وہ انہیں ہائر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہر حال میں انہیں جو ہے چاہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق رائے دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو ایڈیشنل خرابیاں ہیں جو ہر پروفیشن میں آ گئی، جس کو نوبلسٹ پروفیشن کہا جاتا ہے میڈیکل پروفیشن، اس میں نہ معلوم کتنی گندگیاں آ گئی ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کا انسٹیٹیوشن بڑی قیمتی شے ہے، وہ پبلک کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ بڑے بڑے مسائل وہ ہیں اصل میں قومی زندگی کا جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ بجٹ میں آپ کی پرائورٹیز کیا ہے، کس چیز کو آپ کتنی ایلوکیشن دیتے ہیں، کہاں سے کتاب و سنت سے آپ لیں گے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پارلیمنٹ نے بیٹھ کے طے کرنا ہے۔ ہر پارٹی اپنی پرائورٹیز دیتی ہے، وہ پالیسیز دیتی ہے، ہم اس چیز کو پروموٹ کریں گے، ہم اس چیز کے اوپر زیادہ خرچ کریں گے، ہماری فورن پالیسی یہ ہوگی، ہم اس اصول کے اوپر چلیں گے۔ اور ظاہر بات ہے کسی پارٹی کے مینیفیسٹو میں کوئی شے خلاف اسلام ہے تو پھر کورٹ میں جا کر جو ہے کنڈا کھٹکھٹایا جا سکتا ہے کہ اسلامی اس ریاست کے اندر یہ پارٹی اس مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اس لیے کہ یہاں یہ طے ہے کہ یہاں اسلام کے اصول کے خلاف جو ہے کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے اندر جو ہے پولیٹیکل پارٹی بہت بڑا ایجوکیٹو انسٹیٹیوشن ہے عوام کے لیے کہ انہیں اپنے مسائل کے بارے میں ایجوکیٹ کرے
کہ یہ مسئلے ہیں، یہ حل ہے، اس طریقے سے ہماری ترجیحات ہونی چاہیے. تو پولیٹیکل پارٹیز میں قطعاً کوئی قباحت نہیں، اگرچہ میں یہ مانتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی. بعض لوگوں نے خام کا تکلف کیا، بنو امیہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھے، بنو ہاشم پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، یہ قبیلے تھے، وہاں کوئی وجود نہیں تھا. لیکن یہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایگزیکٹ ریپلیکا خلافت راشدہ کا وہ اب اپلیکیبل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی اور یہ سوسائٹی جو ہے بیسیکلی اب چینج ہو چکی ہے. ایک نواں نقطہ ہے فرقوں کا مسئلہ کیا بنے گا. اس میں نے پچھلے دنوں ایک گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک سیمی سیکولر نظام ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو اسی موضوع پر تقریر کی تھی، علماء کنونشن جو پہلا ہوا تھا ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا. اس وقت تک بہرحال انہیں مجھ سے حسن ظن تھا، مجھے ان سے حسن ظن تھا، تو میں بھی وہاں تھا، میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. تو اس میں نے جو تقریر کی تھی اس کا لب لباب یہ ہے کہ دیکھیے سیکولر نظام اصل میں اسے کہتے ہیں، وہ لا مذہبی نظام نہیں ہوتا، کل مذہبی نظام ہے سیکولر. لا دینی کل مذہبی، یہ دو لفظ جوڑ لیں تو صحیح طریقے سے تعبیر ہوگی. یعنی لا آف دی لینڈ میں کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو بروٹ میجورٹی جو بھی ہے عوام کی اپنے نمائندوں کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرے گی. البتہ پرسنل لاز میں ان کو کھلی اجازت، تم مندر میں جاؤ پوجو جس کو پوجنا ہے، اور تم جاؤ مسجد میں اور اللہ سے لو لگاؤ، اور تم جاؤ سینیگوگ میں، جس طرح چاہو کرو. اس میں صرف جو گڑبڑ آتی ہے وہ فیملی لاز میں آتی ہے، جو کہ ہندوستان میں بھی ہوئی اور بڑے بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے وہاں کھڑے ہو کر منوایا اس بات کو کہ ہمارے فیملی لاز کو ہمارے پرسنل ہی معاملات کے اندر شمار کیا جائے گا. کوئی ایک جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ ہندوستان میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ باقی دنیا میں جو سیکولر نظام چل رہے ہیں ان میں فیملی لاز کو بھی وہ لا آف دی لینڈ میں شامل کرتے ہیں. ورنہ فوجداری اور دیوانی قوانین یہ دو ہیں کہ جو لا آف دی لینڈ کے لازمی اجزاء ہیں. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا فیملی لاز یہ بارڈر لائن پر ہیں، چاہے ادھر لے جائیے چاہے ادھر لے جائیے. میرے نزدیک اس کو پرسنل میں ہونا چاہیے. تو ہمیں سیکولر نظام جو ہے وہ کسی سطح پر، مرکزی سطح جو ہے لا آف دی لینڈ میں کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتا، پرسنل میں تمام مذاہب کو تسلیم کرتا ہے. اسلامی ریاست میں اب کیا ہوگا کہ پرسنل میں تمام فرقوں کو تسلیم کیجئے. نماز جیسے شیعہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، مسجد بنائیں، اوقات طے کریں، جو چاہیں کریں. روزہ جس وقت کھولنا چاہتے ہیں کھولیں، جس وقت سحری ختم کرنا چاہتے ہیں ختم کریں، کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح یہ کہ اگر ان کے ہاں 1000 طلاقیں بھی ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہیں اس کے مطابق طے کریں. لیکن یہ کہ شادی کے وقت طے کر لینا چاہیے کہ اس میں یہ شادی جو ہے یہ کس فقہ سے گورن ہوگی، اس وقت طے ہو جانا چاہیے. ورنہ بیوی حنفی فقہ کی ہو اور وہ جعفری فقہ کے ہو تو چکر پڑ جائے گا کسی ڈائیورس کے کیس میں کہ اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ پرسنل لا میں پوری اجازت، پوری آزادی. لا آف دی لینڈ میں جو اس وقت شکل ہے اس کے اعتبار سے بہترین صورت یہ ہے جس پر پوری گفتگو میں نے بیس کی ہے کہ صرف کتاب و سنت، نہ فقہ حنفی، نہ فقہ مالکی، نہ فقہ شافعی، نہ فقہ جعفری، نن آف دی فقہs، قرآن اینڈ دی سنہ. اس میں فرق جو پڑتا ہے وہ شیعہ حضرات کے بارے میں پڑتا ہے، ورنہ باقی تمام سنی سیکٹ اس کے اندر آ سکتے ہیں یکجا ہو کر. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شیعہ حضرات کی سورسز آف دی سنہ مختلف ہیں ہم سے. ہمارے شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، وہی صحیح بخاری، وہی صحیح مسلم، وہی صحیح جامع ترمذی، وہی سنن ابی داؤد، وہی سورسز ہیں. جس کو حوالہ دینا ہوگا وہیں سے دے گا. لیکن چونکہ شیعہ حضرات کی اپنی حدیث کی کتابیں علیحدہ ہیں، لہذا یہ کتاب و سنت کے اوپر بھی جمع ہونا مشکل ہے. اس صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ یہ طے کر دیجئے کہ یہاں پر جو معاملہ طے ہوگا وہ سنی کانسیپٹ جو ہے اس کے مطابق ہوگا، جہاں اکثریت سنیوں کی ہے. اور اگر جیسے ایران میں ہے اکثریت شیعہ حضرات کی ہے تو انہوں نے جو طے کیا صحیح کیا ہے کہ لا آف دی لینڈ وہ تو در حقیقت فقہ جعفری کے تحت طے ہوگا. باقی یہ ہے کہ سنیوں کو مختلف مکاتب فکر جو اور ہیں انہیں مذہبی آزادی حاصل رہے گی، پرسنل لا کے اندر انہیں آزادی ہوگی. یہی پریکٹیکل شکل ہے. اور اس میں اگر کوئی یہ معاملہ طے کر دیا جائے کہ یہاں فقہ حنفی کے مطابق لا آف دی لینڈ ہوگا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ عظیم اکثریت یہاں پہ احناف کی ہے. لیکن جو اصل بات بتانی تھی وہ یہ کہ یہ حل ہے کہ ایک طرف یہ لا آف دی لینڈ کو رکھا جائے، اس میں یا کتاب و سنت یا اکثریت کی فقہ معین ہو جائے. باقی جو پرسنل لا ہے اس کی حد تک تمام فقہوں کو بالکل ایکول لیول پر ٹریٹ کیا جائے اور ان کی پوری آزادی حاصل. بس اب آخری بات کر رہا ہوں اور وہ ہے اس پورے معاشرے اور اسلامی ریاست کے اندر اس کی شیرازہ بندی کے لیے ایک بہت مضبوط بنیاد. اس لیے کہ محض قانون کسی معاشرے کو جمع نہیں کر سکتا، جوڑ نہیں سکتا. قانونی اپنی ضرورت ہے، دستوری اپنی ضرورت ہے،
انسان میں جذبات بھی ہیں، انسان میں عواطف ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے اندر جذباتی وابستگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، اور بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ حضور کی ذات کو مجروح کرنے والی کوئی شے بھی اگر ہے تو وہ بھی گویا کہ اسلامی ریاست کی بنیادوں کو منہدم کرنے والی شے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح فیصلہ ہوا ہے اس وقت جو انٹرنیشنل کوئی گیدرنگ ہوئی ہے، اور اس میں ان لوگوں نے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں مختلف فقہوں کے، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ شاتم رسول مرتد ہوتا ہے۔ جیسے دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کرنے والا مرتد ہو جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی، ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا آپ کی شان میں اس درجے کی کوئی یعنی گستاخی کرنے والا وہ بھی مرتد قرار پائے گا، اس لیے کہ وہ بھی اسلامی اجتماعیت کے ایک اہم پلر کو مجروح کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ جذباتی اور قلبی وابستگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو اس کے اندر حرارت اور حرکت اور جذباتی ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، اور تہذیبی ایک یونیفارمٹی پیدا کرتی ہے، کلچرل یونیفارمٹی۔ اس کی بنیاد در حقیقت یہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو آیتیں آج آپ نے سنی ہیں، پہلی آیت میں تو وہ کانسٹیٹیوشنل بنیاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ دائرہ ہے جو میں بیان کر چکا، جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈیوائن ساورنٹی کو۔ اور پھر پوری تفصیل سے آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ وہ ترجمہ آپ سن چکے ہیں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جس طرح تم بلند آوازی سے باہم گفتگو کر لیتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہاری ساری نیکیاں حبط ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ جو انداز ہے قرآن مجید کا، یہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام کی جو ملی زندگی ہے مسلمانوں کی، اجتماعی شیرازہ بندی، اس کی جہاں ایک وہ دستوری اساس ہے، وہیں یہ ایک مرکز کا کھوٹا جو ہے وہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا یہ ہے وہ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں بہت کہ میرا آج جو ہے 3 دن کا ریکارڈ میرا خراب ہو گیا۔ میں نے مسلسل 3 دن 1.5 گھنٹے میں بات اپنی ختم کی ہے، لیکن آج غالباً میں 20 منٹ زیادہ لے گیا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں خاص طور پر آپ حضرات سے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لمبی تقریر سننا خاصا مشکل کام ہے۔ میں بھی کرتا ہوں لمبی تقریریں، لیکن کسی کی لمبی تقریر سن نہیں سکتا، اور میں اس کا صاف اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال اب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔